اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نافعا۔ آج کا ٹاپک ہے روزہ۔ سلمان فارسی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جس میں فرمایا: اے لوگوں، ایک بڑی عظمت والا اور برکت والا مہینہ قریب آ گیا ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے، اور اس مہینے کی راتوں کو تراویح پڑھنا نفل قرار دیا ہے، یعنی فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک نیک کام کرے گا، دل کی خوشی سے بطور خود کرے گا، تو ایسا ہوگا جیسے رمضان کے سوا اور مہینوں میں فرض ادا کیا ہو، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا تو ایسا ہوگا جیسے رمضان کے سوا دوسرے مہینوں میں کسی نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس میں اس کا بدلہ، جو صبر کا بدلہ ہے، وہ ڈائریکٹ جنت ہے۔ اور یہی جو مہینہ ہے، اس میں اپنی سوسائٹی، غریب، محتاج اور ضرورت مندوں کو ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مہینہ روزہ اور نفل اور تہجد اور جو آپ کی تراویح پڑھنا ہے، لیکن یہ مہینہ اور چیزوں کا بھی ہے کہ سوسائٹی میں اپنی حاجت مند لوگوں کا بھی آپ مکمل جو ہے ان کا خیال رکھیں کہ اپنا سحری اور افطاری میں برابر سے ان کا حصہ نکالیں، تاکہ وہ بھی خوشی خوشی روزے رمضان کے روزے رکھ سکیں اور عید بنا سکیں۔ دوسری حدیث ہے: جس شخص نے ایمان کی کیفیت کے ساتھ اجر آخرت کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا جو پہلے ہو چکے ہیں۔ اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمانی کیفیت اور اجر آخرت کی نیت سے نماز تراویح پڑھی تو اس کے گناہوں کا جو ہے یہ کفارہ ہوگا، یہ معاف ہو جائیں گے جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں، یعنی رمضان آنے سے پہلے جو گناہ ہوئے ہیں اس کے۔ پھر بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، اپنی زبان سے فحش بات نہ کیا کرو اور نہ شور ہنگامہ کیا کرو، اور اگر کوئی اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑائی لڑنے پہ اتر آئے لڑائی لڑنے پہ آمادہ ہو جائے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میرا روزہ ہے، اور روزہ صرف آپ کی پیٹ کا، بھوک پیاس کا نہیں ہے بلکہ ہر چیز کا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم روزے سے ہیں، کوئی لڑ رہا ہے تو وہ اپنے لیے لڑ رہا ہے، ہم نہ گالی دے سکتے ہیں، نہ ہم فحش گوئی والی باتیں کر سکتے ہیں۔ اسی کی اس میں حفاظت میں اور ایک حدیث آئی ہے مشواق کی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن مومن کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا: اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن میں کھانے سے پرہیز کرایا، اور اس کی جو ہے کھانے کی لذتوں سے اس کو جو ہے روک رکھا، اور میری اس شخص کے بارے میں سفارش کو قبول فرما لے۔ یعنی کیا بولا؟ یہ روزہ بول رہا ہے آخرت میں۔ پھر قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک رکھا، اپنی میٹھی نیند چھوڑ کر نماز میں قرات کی، یعنی نماز جو پڑھی اس میں بھی ہم قرآن ہی کی آیتیں پڑھتے ہیں، سورے پڑھتے ہیں، اور قرآن پڑھتا رہا، اس کو جو ہے قرآن پڑھاتا رہا، اور اس کی نیند قربان کروائی، اور اس کی جو ہے نماز نفل یعنی پڑھوائی۔ تو اے خدا، اس شخص کے لیے میرے بارے میں سفارش کو قبول فرما لے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرما لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف دن میں ہی ہمیں قرآن نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جو تہجد کا ٹائم پہ ہے وہ قرآن اور تراویح، قرآن اور نفل کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور ان دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ آپ سے بتا رہے کہ قبول بھی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو ہمیں یہ دونوں کو بہت ہی زیادہ مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بات کہنا اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو
اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہنا چاہے تو رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پھر کوئی وقت نہیں پڑی ہے کہ آپ کا روزہ جو ہے اس کو قبول فرما لے۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ روزہ دار کو روزہ رکھنے کا مقصد اس کی اصل روح سے واقف کرانا ہے، یعنی ہماری جو روح ہے وہ اس کو سدھارنا ہے، اس کو تقوی کی معیار پہ لانا ہے، اور ہر وقت اس کو یہ ذہن میں تازہ رکھنا ہے کہ میں روزے سے کیوں ہوں، میں بھوکا پیاسا کیوں ہوں، کیونکہ ہمیں اپنی روح کو، اپنے عمل کو، اپنے زبان کو، اپنے کان کو، اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھنا ہے ہر غلط بات، ہر جو ہے بری بات سے، اور نیکی کرنا ہے۔ آگے بھی حدیث آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدقسمت روزے دار جن کو اپنے روزے کے سوا، بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے۔ کتنے ہی روزے کی راتیں ہیں، تراویح پڑھنے والے ہیں جن کو اپنی تراویح یعنی جاگنے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم تراویح پڑھ رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، نہیں، باقاعدہ صاف کھلی بات آ رہی ہے کہ ان کو تراویح پڑھنے والا بھی، 20 رکعت پڑھنے والا بھی، پورے دن کے، پورے مہینے کے روزے رکھنے والا بھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ ہمارے یہ روزے قبول ہو جائیں گے اگر صرف بھوکے پیاسے اور جاگنا ہی اس کا جو ہے معیار ہے۔ آگے حدیث آ رہی ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی جو کچھ اپنے گھر والوں اور مال اور پڑوسی کے سلسلے میں غلطی کرتا ہے تو نماز روزہ اس کا صدقے اور ان کے غلطیوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یعنی جو جان بوجھ کے نہیں بلکہ جو غلطی سے ہو جائے، مال ہے، بیوی ہے اور بچے ہیں اس میں، یا پڑوسی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے سلوک کرنے میں، تو ان کا یہ روزہ جو ہے، ان کی نمازیں جو ہیں کفارہ بن جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ تیل لگائے اور خوب کنگھا کرے، نہائے دھوئے اور خوشبو بھی لگائے۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ زیب و زینت اختیار کرنے کا، تاکہ ہم اپنی ریاکاری سے بچیں، ہم سستی سے بچیں، ہم کاہلی سے بچیں، اور ہم یہ نمائش نہ کریں کہ میرا روزہ ہے، میرا چہرہ اترا ہوا ہے، بلکہ سارے دروازے جو ریاکاری کے ہیں وہ بند ہو جائیں۔ اپنے آپ کو تازہ تر و تازہ ایک دم فریش رکھنا ہے، کوئی پہچان ہی نہ پائے کہ اس کا روزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سحری کھا لیا کرو، اور سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو سحری کھانے میں برکت اس لیے رکھی ہے کیونکہ ہمارا دن کا روزہ بہت آسانی سے کٹ سکے، ہمیں سستی نہ آئے، ہم عبادتوں میں خوب خلوص کے ساتھ میں نماز پڑھ سکیں، ساری عبادتیں اچھے سے کر سکیں، اور ہمارے بدن کی جو ہے کمزوری ہمیں وقت سے پہلے نہ لگ پائے۔ پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دوسری جو حدیث آ رہی ہے اس میں کہ سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی مسلمان اچھی حالت میں رہے گا تو جب تک افطار کرنے میں جلدی کرے گا، تو افطار کرنے میں جلدی جو کرے گا وہ اچھی حالت میں رہے گا۔ سحری اور افطاری دونوں چیزیں جلدی کرنے میں بتائی گئی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہمیں افطار کر لینا ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہودیوں کی مخالفت کرتا ہے۔ یہودی جب روزہ کھولتے ہیں جب بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، تو ہمیں ان کی مخالفت کرنا ہے، ہمیں جلد سے جلد ہی روزہ کھولنا ہے۔ ایک اور لاسٹ حدیث آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرمایا کہ یہ بات مجھے بتائی گئی ہے کہ صحیح ہے کہ تم پابندی سے دن میں روزہ رکھتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عبداللہ بن عمر اور عاص، ان کا جو ان کے والد کا نام ہے، تو ان سے فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم جو ہے دن کو پابندی سے روزے رکھتے ہو اور رات کو پابندی سے نفل پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے رہتے ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سچ ہے، صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھو اور کبھی کھاؤ پیو، اسی طرح سو بھی اور تہجد بھی پڑھو، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے ملاقاتیوں کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمانوں کا تم پر حق ہے، اور تم ہر مہینے میں
3 دن روزے رکھو، اتنا تمہارے لیے بس ہے۔ یعنی مسلسل روزے رکھنا اور رات کو نمازیں پڑھتے رہنا صحت کو برباد کر دینے والا عمل ہے۔ خصوصیت سے زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے جو ہے نہایت خراب اثر پڑ جاتا ہے، ہمارے آنکھوں کے نیچے جو ہے کالے حلقے پڑ جاتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا اور مومن کے لیے ہر کام میں توازن، اعتدال قائم کرنے کی تعلیم دی۔ تو ہمیں بھی اسی تعلیم کو بالکل اس سے ہی ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ ہر چیز میں اعتدال سے کام لینا ہے، ہر کام میں اعتدال سے، تعلیم سے، اور ہمیں بغیر سستی سے کام لینا ہے۔ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ بھی نہیں کام کرنا ہے اور بہت بالکل نہ کے برابر بھی کام نہیں کرنا ہے، ہر چیز کو میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ صحابہ اتنا زیادہ خلوص کے ساتھ میں نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوک دیا اس بات پہ، تو آج ہمیں بھی ٹوک سکتے ہیں اگر صرف ہم گھر میں بند ہو کے 5 ٹائم کی نماز کے علاوہ بھی نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں، روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں، کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں، بہت زیادہ الگ الگ رکھ رہے ہیں، کیونکہ اپنی جنت بنانا ہے، ہمارا وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، تو یہاں پہ بھی ہمیں کسی کے کوئی کام نہیں آنا ہے۔ یہ غلط تصورات ہے، کیونکہ ہم دنیا میں بھیجے گئے دوسروں کو اور خود کے لیے بھی، تاکہ ہم سب آپس میں مل کے ہدایت والے بنیں اور نیکی کا حکم دینے والے بنیں اور برائی سے روکنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔